السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہوپ سو یو آر آل فائن. تو کلاس 6 آج ہم پڑھیں گے. اسلامیت میں ہمارا ٹاپک ہے سورہ شمس. سورہ شمس کے بارے میں ہم دیکھیں گے کہ اس میں کیا ذکر کیا گیا ہے. تو سب سے پہلے آپ کے سامنے سورہ شمس کا ترجمہ لکھا ہوا آ رہا ہے، تو ہم اسے پڑھ لیتے ہیں. سورج اور اس کی دھوپ کی قسم، مطلب یہ سورج کی قسم کھائی گئی ہے، سورج کی قسم کھائی گئی ہے، اس کی دھوپ کی قسم کھائی گئی ہے یہاں پہ، اور چاند کی قسم، اور یہ چاند کی قسم کھائی گئی ہے. اور اس کے پیچھے جو آتا ہے وہ دن جب سورج کو نمایاں کرتا ہے، مطلب سورج کو دوسرے دن جو نمایاں کرتا ہے، سورج کی قسم کھائی، چاند کی قسم کھائی، اور پھر اگلے دن جو سورج کو نمایاں کرتا ہے اس کی قسم کھائی گئی. اور کہا گیا اور اس دن کی جب سورج کو ڈھانپ لیتا ہے، مطلب جو پورا دن ہمارا سورج نکلتا ہے اور جب رات ہوتی ہے تو اس سورج کو وہ ڈھانپ لیتا ہے، تو اس کی قسم بھی کھائی گئی ہے. اور کہا گیا ہے آگے، اور آسمان کی اور اس کی جس نے اسے بنایا، اور زمین کی جس نے اسے سجایا. مطلب آسمان کی قسم کھائی اور زمین کی قسم کھائی کہ جس نے اس پوری دنیا کو ایک خوبصورت انداز میں سجایا. جیسے کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ خوبصورت آسمان ہے، زمین ہے، ان سب کو سجایا. آگے کیا کہا، اور انسانی جان کی اور اس کی جس نے اسے درست کیا، پھر اس کی بڑائی اور نیکی اس پر واضح کر دی. کیا فرمایا، انسانی جان کی اور اس کی جس نے اسے درست کیا، مطلب ان کو صحیح اور راستے پہ لگایا، برائی کی طرف لگایا، اور ان کو بتایا کہ اچھائی اور برائی کیا ہے. ان کو ان چیزوں میں سمجھ دی کہ اچھائی اور برائی میں کیا فرق ہے. آگے فرمایا، یقیناً وہ کامیابی حاصل کر گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، اور نامراد ہوا وہ شخص جس نے اسے دبایا. جیسے کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ جس نے اپنے نفس پر قابو پا لیا اور تو وہ کامیاب شخص ہے، اور جس نے نامراد ہوا وہ شخص جو اپنے نفس پر قابو نہ کر سکا، تو وہ شخص کے بارے میں کیا فرمایا کہ وہ شخص نامراد ہوا. اس کے بعد فرمایا کہ قوم سمود نے اپنی سرکشی پر ان باتوں کو جھٹلایا. جب اس کا سب سے بدبخت شخص اٹھا تو اللہ کے رسول نے ان سے کہا کہ اے اللہ کی اونٹنی اور اس کے پینے سے خبردار رہو. مطلب قوم سمود نے اپنی سرکشی پر جھٹلایا ان باتوں کو جو ان کے نبی نے ان کو کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، صرف اللہ تعالیٰ ہی تمہارا معبود ہے. تو انہوں نے ان کی باتوں کو جھٹلایا. انہوں نے ان کی باتوں کو جھٹلایا اور کیا کہا کہ اگر یہ باتیں سچی ہے تو ہم آپ سے کچھ بولتے ہیں، اگر وہ چیز ہماری ہو جاتی ہے تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، جو تم کہو گے ہم وہ اس چیز کو مانیں گے. تو انہوں نے کیا کیا، جو وہ صحابہ تھے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اسی وقت ایک اونٹنی ان کے اوپر واضح کر دیجیے، ظاہر کر دیجیے، تاکہ ان کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ آپ جو چاہے کر سکتے ہیں. تو اسی وقت ان کے کہنے پہ، قوم سمود کے کہنے پر، اللہ تعالیٰ نے ان کے رسول کی بات مانی اور کہا کہ ٹھیک ہے، اگر وہ اس چیز پہ ایگری ہو جاتے، اس چیز کو مان لیتے ہیں کہ میں یہ کچھ کروں گا تو اس پہ ان کو یقین آئے گا اور وہ پھر میری عبادت کرے گے اور میری ایمان کو مانیں گے، کیونکہ رسول کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ان چیزوں کے لیے تاکہ وہ رہنمائی کر سکے. تو اللہ کے حکم سے اونٹنی ظاہر ہو گئی تھی، کیونکہ قوم سمود نے ان سے کہا تھا کہ اونٹنی ظاہر کرے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ اونٹنی ظاہر بھی ہو گئی تھی. اور پھر اونٹنی کے ظاہر ہونے کے بعد ان صحابہ نے کہا تھا کہ خبردار رہنا کہ اس اونٹنی کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے اور نہ ہی اس اونٹنی کے پانی کو پیا جائے، کیونکہ وہ جو اونٹنی تھی وہ اللہ کی طرف سے بھیجی گئی تھی، تو وہ بہت زیادہ پانی پیتی تھی. تو وہ کنویں کا پانی اتنا پیتی تھی کہ وہ ایک دن
कुएं का पानी ऊँटनी पिया करती थी और एक दिन जो कौम समूद के लोग थे वो पिया करती थी। तो इस चीज़ से तंग आ गए थे वो लोग, हालांकि उन्होंने देखा था कि है ना ये अल्लाह ताला की तरफ से ऊँटनी आई हुई है, लेकिन फिर भी उन्हें इस बात का यकीन नहीं आया। और उन्होंने क्या किया, उनके एक बदबख्त शख्स ने और पूरी उम्मतें जो थी कौम समूद की, उन लोगों ने, कुछ लोगों ने ये फ़ैसला किया कि इस ऊँटनी को हम ख़त्म कर देंगे, जबकि अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आया गया था। और सहाबा कराम ने भी उन्हें कहा था कि इस ऊँटनी को किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। फिर भी उस बदबख्त शख्स ने और उस कौम समूद के लोगों ने मिलकर उस ऊँटनी को ख़त्म कर दिया, उस ऊँटनी को मार दिया था। आगे यही फरमाया कि मगर उन्होंने उसे झुठला दिया और ऊँटनी को मार डाला। फिर उनके रब ने उनको हलाक कर दिया और सबको गुनाहों की वजह से बराबर कर दिया, और वो अपने किसी काम के अंजाम से डरता नहीं है। जैसा कि आपने देखा कि उन लोगों ने ऊँटनी को ख़त्म कर दिया, ऊँटनी को मार डाला, तो फिर अल्लाह ताला ने कौम समूद पर उनको बर्बाद कर दिया। उनकी पूरी उम्मत को उस गुनाहों की वजह से सज़ा दी गई और उस पूरी उम्मत को ख़त्म कर दिया, बर्बाद कर दिया, क्योंकि उन्होंने अल्लाह ताला की उस बात से इनकार किया था और उन सहाबा कराम की बातों को भी झुठलाया था। इसलिए उनको इनकी सज़ा ये मिली कि अल्लाह ताला ने उस पूरी कौम को ख़त्म कर दिया। तो इस सूरत में यही बताया गया है कि अल्लाह ताला ने किस तरह कौम समूद को बर्बाद किया अगर उन्होंने उनकी बात नहीं मानी तो अल्लाह ताला किसी चीज़ से डरते नहीं है, कोई अपने अंजाम से नहीं डरते, अल्लाह ताला हर चीज़ कर सकते हैं। तो हमें अल्लाह ताला से डरना चाहिए, उसके अज़ाब से डरना चाहिए। जैसे कि अभी हाल ही में आप लोग देख रहे हैं कि हमारे ऊपर किस तरीके के अज़ाब आ रहे हैं, तो हमें अल्लाह ताला से दुआएँ मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें हमारे गुनाहों से माफ़ कर दे, हमें बख्श दे और हमें इन सज़ाओं से दूर कर दे, क्योंकि हम अल्लाह ताला का गुस्सा, अल्लाह ताला का अज़ाब बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो इस सूरत में यही बताया गया है, पहले हिस्से में ये बताया गया है कि सूरज की कसम, चाँद की कसम, इन सब की कसम खा के बताया गया है कि अल्लाह ताला, और इंसानों का भी बताया गया कि अल्लाह ताला ने इंसानों को भी पैदा किया, उनको अच्छाई बुराई हर चीज़ की समझ दी। इसके बाद भी इंसान अगर कुछ गुनाह करता है तो फिर उसे सज़ा ज़रूर मिलेगी, सब जानने के बाद भी। लेकिन अगर हम अल्लाह ताला से माफ़ी मांगेंगे तो अल्लाह ताला की ज़ात ऐसी है कि वो हमें माफ़ भी कर देते हैं। तो